السلام علیکم ناظرین۔ ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہیں سے کچھ گوشت آیا اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے فرمایا کہ گوشت طاق میں رکھ دے، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیں۔ اس نے طاق میں رکھ دیا۔ اتنے میں ایک سائل آیا، مانگنے والا، اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، بھیجو اللہ کے نام پر، خدا برکت دے گا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ خدا تجھ کو بھی برکت دے گا۔ یہ جواب دینے کا مطلب تھا، اشارہ اس طرف کیا جا رہا تھا کہ کوئی چیز دینے کے لیے گھر میں موجود نہیں ہے، جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک جواب دیتا ہے۔ عام سی بات ہے، اب تو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں کچھ موجود نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اس ٹائپ کے جواب دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ویسے جواب دیا، وہ سائل چلا گیا۔ اب دیکھا جائے تو گوشت بھی کوئی ایسا گوشت نہیں تھا کہ بہت زیادہ گوشت آیا ہو، بلکہ گوشت کا صرف ایک ٹکڑا، اس زمانے میں اتنا ہی بہت ہوتا تھا، تو ایک وہ گوشت کا ٹکڑا ہی تھا جو ان کے پاس آیا تھا۔ یا وہ خود کھا سکتے تھے یا اس سائل کو دے سکتے تھے، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں دیا کہ وہ پسند فرماتے ہیں۔ اچھا، اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے ام سلمہ، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ہے، اور خادمہ سے کہا جاؤ وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر لے آؤ۔ وہ گوشت لینے گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں گوشت کا تو نام ہی نہیں ہے، فقط ایک سفید پتھر کا ٹکڑا ہے، یعنی کہ اب وہ گوشت وہاں رہا ہی نہیں، جو گوشت رکھا تھا وہ ایک سفید پتھر بن چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ تم نے سائل کو نہ دیا تھا اس لیے وہ گوشت پتھر بن گیا۔ اب یہ صرف سبق دینے کے لیے تھا ان کو اور ہم سب کو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب کے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہوں نے ہمیں سبق دکھا دیا کہ ہونے کو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، خدا کے نام پر نہ دینے کی یہ نحوست ہوئی کہ اس گوشت کی صورت ہی بگڑ گئی اور وہ پتھر بن گیا۔ اس طرح جو شخص سائل سے بہانہ کر کے خود کھاتا ہے وہ پتھر کھا رہا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ سنگ دلی اور دل کی سختی بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی کہ انسان کے دینے کی جو عادت ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اوپر والے ہاتھ میں شمار ہوں، ہم ہمیشہ دیں دوسروں کو، نہ کہ دوسروں سے لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت اور رحمت ہے، اس لیے اس گوشت کی صورت کھلی نگاہوں میں بدل دی تاکہ اس کے استعمال سے محفوظ رہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے بعد پھر کبھی صحابہ میں سے کسی نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب آپ کے دروازے پر اگر کوئی سائل آیا ہے تو وہ بہت مجبور ہو کر آیا ہوگا، تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تو ہمیں دوسروں کو دینا چاہیے۔ ہم اپنے ساتھ اس مال کو کہیں نہیں لے جا سکتے، دنیا ختم، ہم ختم، یہ سب کچھ بھی یہی رہ جائے گا، تو ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا۔